إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام رمضان المبارک اور ہمارے اسلاف کے ساتھ آپ کا میزبان محمد زید لکھوی ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے. پیغام ٹی وی کے اس سلسلہ وار پروگرام میں آج کا ہمارا موضوع ہے حفاظت روزہ اور ہمارے اسلاف. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ہمیں رمضان المبارک کی یہ سعادت نصیب فرمائی. تمام اہل اسلام اور اہل ایمان بڑے جذبہ ایمانی کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ، بچے بھی، نوجوان بھی، بڑے بھی بڑے ایمانی جذبے سے سرشار ہو کر روزے رکھ رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ان روزوں کو ہم اپنے لیے اس طرح سے مفید بنا لیں کہ ان روزوں کے جتنے بھی دنیوی اور اخروی ثمرات ہیں ان کو ہم کما حقہ سمیٹ سکیں. روزمرہ معاملات میں زندگی کے جو بھی ہمارے معمولات ہوتے ہیں ان میں بہت ساری چیزیں جانے میں انجانے میں روزے کی حالت میں ہم ایسی کر جاتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا. ہم روزے کی جو اصل روح ہے اسے گنوا بیٹھتے ہیں اور روزے کے اصل اجر و ثواب سے بھی ہم محروم ہو جاتے ہیں. لیکن صرف لا علمی کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے ہم لوگ وہ جو روزے کا اصل اجر و ثواب ہے اس کو کھو بیٹھتے ہیں. تو آج کے اس پروگرام میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ہمارے اسلاف کے اقوال و آثار کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ روزہ جب ہم نے رکھا ہے تو صرف بھوک اور پیاس برداشت کر لینا فجر سے لے کے غروب آفتاب تک صرف اس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں روزے کی جو دیگر شرائط ہیں جو قرآن و حدیث میں ہمارے سامنے آتی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ان کی ہدایات دی ہیں، ان تمام تقاضوں کا لحاظ رکھنا بھی روزے کی حالت میں ضروری ہے. سب سے پہلے اس نسبت سے جو سب سے معروف روایت وہ بخاری شریف کی روایت ہے جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. یعنی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بندے کے روزے کی کہ جس نے روزہ تو رکھا ہوا ہے، بھوک اور پیاس تو برداشت کر رہا ہے، لیکن اس نے الزور بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا. اب الزور کیا ہے؟ الزور لغوی طور پر جھوٹ کو بھی کہتے ہیں، فضول اور بیہودہ بات کو بھی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ ہے قول الزور والعمل بہ، یعنی فضول بات، بیہودہ بات کا کرنا بھی اور فضول اور بیہودہ عمل کو اختیار کرنا بھی. یہ دونوں چیزیں اگر ہم چھوڑیں گے تو پھر تو ہمارا روزہ جو ہے وہ حقیقت میں روزہ ہے اور وہ روزہ اپنی اصل روح کے مطابق ہم نبھا رہے ہیں. لیکن اگر روزے کی اس روح کو ہم نے فراموش کر دیا اور جو اس کا اصل مقصد ہے اور ہم نے فضول باتوں سے، جھوٹی باتوں سے، فضول اعمال اور بیہودہ اعمال جو ہیں ان کو ترک نہیں کیا تو وہ پھر صرف ایک بھوک اور پیاس ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے، یعنی اس کا وہ روزہ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. تو اس مقصد کے لیے ہم قرآن پاک کی آیات اور کچھ احادیث کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے
کہ وہ کون کون سی ایسی خصوصی ہدایات ہیں جو روزے کے علاوہ عام حالات میں بھی ان کو پیش نظر رکھنا اور ان کو اپنے عمل میں آنے سے روکنا اور اپنے کردار کو اور اپنے قول کو اور اپنے عمل کو ان چیزوں سے پاک رکھنا عام حالات میں ہی ہم پر لازم اور ضروری ہے، اور روزے کی حالت میں تو پھر وہ تمام کام جو ممنوع ہیں، جو حرام قرار دے دیے گئے ہیں، جن کو ناپسند کیا گیا ہے قرآن و سنت میں، تو روزے کی حالت میں تو پھر ایسے کاموں سے بچنا بالاولیٰ ضروری ہے، اور ہمارا اولین فرض بنتا ہے کہ ایسے کاموں کے بارے میں آگاہ بھی ہوں اور ان سے ہم احتیاط بھی برتیں، عام طور پر بھی اور خاص طور پر روزہ کی حالت میں، کہ کہیں ہم اس میں لاپرواہی کر کے اور اس میں سستی کر کے اپنے روزے کا ثواب ضائع نہ کر بیٹھیں۔ اس سلسلے میں ایک مقام سورۃ النور میں آیت نمبر 30 اور 31 میں جو اللہ تعالیٰ نے عام حالات میں بھی تمام ایماندار مردوں کو اور عورتوں کو حکم دیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دیجئے ان ایمانداروں کو کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص، کوئی مرد اپنی نظر کو کسی بھی حرام جگہ پر پڑنے سے روکتا نہیں ہے، اس کو جھکاتا نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ کہاں اس نے بد نظری کی ہے۔ یہ آیت نمبر 30 میں تو یہ حکم مسلمان مردوں کے لیے ہے، اور 31 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ مومنات مسلمات کے لیے بھی یہ حکم فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجئے ایماندار عورتوں سے بھی کہ یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے کہ جو اس میں سے قدرتی طور پر، فطری طور پر وہ ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، ان کو چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں، اپنی چادریں اپنی چھاتیوں کے اوپر ڈال کر رکھیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی کسی بھی قسم کی زینت اور خوبصورتی کا اظہار نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے خاوندوں کے، اور اس کے بعد آیت مبارکہ میں وہ تمام رشتے گنوائے گئے جس میں والدین ہیں، بھائی ہیں، اور وہ محرم رشتے کہ جن سے ان کو اپنی زینت چھپانے کا یا پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے، ان کو گنوایا گیا۔ لیکن جو ہمارے موضوع سے متعلق حصہ ہے وہ یہیں تک ہے، اس میں مرد حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ کبھی ان کو اپنے ماحول میں ایسی چیز پہ نظر پڑتی ہے جو کہ مناسب نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نظریں جھکا لیا کریں۔ اسی طرح سے عورتوں کو بھی یہ حکم دیا ہے۔ اب اس میں کسی بھی مسلمان مومن مرد کے لیے کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے، تو جب کبھی بھی کسی مومن مسلمان کی نظر عام حالات میں بھی، یہ خصوصی روزے کے ساتھ متعلق نہیں ہے حکم، عام حالات میں بھی یہ حرام ہے، اور کہیں بھی کسی عورت پر اچانک نظر پڑ جائے، اتفاقی نظر، تو ایماندار کا کام ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی نظر کو وہاں سے ہٹائے، اس کو جھکا لے۔ وہ جو پہلی نظر اچانک غیر ارادی طور پر پڑتی ہے، اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ معاف ہے، لیکن اگر اسی نظر کو ارادتاً روک لیا جائے، یا یہ ہے کہ دوبارہ نظر دوڑائی جائے اور ارادتاً کسی اس طرح کی غیر محرم عورت کو دیکھا جائے یا کسی بھی حرام چیز کو دیکھا جائے، تو یہ پھر ارادی طور پر ایک گناہ بن جاتا ہے اور اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی بن جاتی ہے۔ اور ہم اپنے ماحول میں آج کل خاص طور پر جب ہم اپنے ماحول میں بازاروں میں نکلتے ہیں، اپنے کاروبار مصروفیات کے لیے دفاتر میں جاتے ہیں، اور مختلف جگہوں پر اس طرح کی بدنظری، اس کے مواقع بہت زیادہ اور بار بار ہمیں اس صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا ہے، لیکن
روزوں کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل جو عام دنوں میں بھی ہم پر لازم تھی، روزے کی حالت میں تو بہت زیادہ ہم احتیاط کریں۔ اسی طرح سے خواتین کو بھی یہی حکم ہے، وہ کسی غیر محرم مرد کو مت دیکھیں۔ اگر ان کی اچانک نظر پڑ جائے تو اپنی نظر کو وہاں سے ہٹائیں، جھکائیں، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا بھی مومن مردوں اور عورتوں کو یہ ان کے لیے فرض ہے، لازم ہے۔ اصل میں یہاں نظریں جھکانے کے ساتھ ہی شرمگاہوں کی حفاظت کا تذکرہ یہ بھی بڑا معنی خیز ہے کہ انسان کوئی بھی بدکاری کا ارتکاب تبھی کر سکتا ہے جب وہ ابتدائی جرم دیکھنے والا جو ہے اس کا ارتکاب کرے گا، تو کیونکہ بدکاری کا آغاز جو ہے وہ نظر سے ہوتا ہے، دیکھنے سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نظر پڑتی ہے، پھر انسان اس پر غور کرتا ہے، اس میں پھر دلچسپی پیدا ہوتی ہے، پھر انسان آگے بات چیت کرتا ہے، پھر معاملات کو آگے چلاتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ بدکاری پر جا کر نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بدکاری کی طرف جانے کا جو دروازہ تھا، جو راستہ تھا، اسے ہی بند فرما دیا کہ تاکہ نظر ہی منع کر دی جائے، اور جب دروازہ وہ بدکاری کا کھلے گا ہی نہیں، اس راستے کی طرف انسان جا ہی نہیں سکے گا، تو اس کا کردار انشاءاللہ اس داغ سے محفوظ رہے گا۔ اب اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں وہ مرد حضرات جو اپنی بدنظری کے حوالے سے بالکل احتیاط نہیں کرتے عام حالات میں بھی، اور پھر روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کی حالت میں بھی غیر محرم عورتوں کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات چیت، گفتگو، دفاتر کے اندر کوئی کاروباری حضرات وہ کلائنٹ کے ساتھ، اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے پروگرامز دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس کے اندر بھی یہی بد نظری ہوتی ہے کہ غیر محرم عورتیں جو ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ آج کل کے ماحول میں جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، اس میں تو اس سے بچنا ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر صرف خبریں بھی سن رہے ہیں تو آج کل ٹی وی چینلز کے اوپر جو بیٹھے ہی نیوز اینکرز ہیں، ان کے جو انداز و اطوار ہیں، دوپٹہ نام کی چیز نہیں ہے، لباس کے اندر بھی بےہودگی ہے، اور کھلے ہوئے بال اور اس طرح کی عورتوں کو دیکھ کر خبروں کا سننا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ اور خاص طور پر جب ہم روزے کی حالت میں یہ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے روزے کی روح کو ہم ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، اس کو نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اور روزے کی اصل روح جو ہے اس کے ہم خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں جو اللہ تعالیٰ ان خواتین کو حکم دے رہے ہیں کہ تم نے اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا ہے اپنے خامدوں کے علاوہ یا اپنے محرم رشتوں کے علاوہ، تو وہ خواتین جنہوں نے روزہ تو رکھا ہوتا ہے، بے پردہ، بے ردا، کھلے بالوں کے ساتھ بازاروں میں گھومتی ہیں، میک اپ کر کے اپنے آپ کو مزین کر کے خوشبوئیں لگا کے بازاروں میں جا کے شاپنگ کرتی ہیں، اور وہاں پر جا کر جو بھی دکاندار حضرات ہوتے ہیں ان سٹورز کے اوپر وہ ان کے ساتھ بڑی ہنس ہنس کے اور کھل کھلا کے باتیں کرتی ہیں، ان کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے اور اپنی اس کاروباری جو بھی وہ خرید و فروخت کی ڈیل کرنے لگی ہیں اس کے اندر سہولت لینے کے لیے۔ تو یہ سارے انداز و اطوار مسلمان اور ایماندار عورتوں کے شایان شان نہیں ہیں، اور خاص طور پر ایک ایسی مسلمان اور ایماندار عورت جو رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں ہو تو اس طرح سے وہ زینت کا اظہار کرے، اس طرح سے وہ غیر محرم مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، یہ کام قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں نہ مردوں کو زیب دیتا ہے نہ عورتوں کو زیب دیتا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے روزے کی حالت میں، خاص طور پر جس کا ارتکاب ہمارے ہاں کیا جاتا ہے جو کہ روزے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا مقام میں سورۃ الحجرات میں سے عرض کروں کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہ آیات ہیں کہ جو ہمارے معمولات زندگی جو ہیں جن میں ہر وقت ہم انوالو رہتے ہیں، یہ انہی کے بارے میں آیات ہیں کہ جن کے بارے میں ہم عام حالات میں بھی ہمیں منع کر دیا گیا، اور روزے کی حالت میں تو خاص طور پر ممنوع ہے، لیکن ہم روزے کی حالت میں بھی ان چیزوں سے احتیاط نہیں کرتے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم،
کسی لوگوں کے ساتھ بھی، یعنی کوئی بھی لوگ کسی بھی لوگوں کے ساتھ مذاق نہ کریں، ان کا مذاق مت اڑائیں، منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت سے مذاق کرے، یعنی اس کا مذاق اڑائے۔ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ہمارے ہاں ٹائم پاس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دوست یا فیملی کے لوگ کہیں بیٹھ کے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر کسی ایک کو دھر بنا لیا جاتا ہے، سارے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، وہ تکلیف میں اور اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، باقی سارے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ہے، اور خاص طور پہ روزے کی حالت میں۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو تانے مت مارو، الٹے ناموں سے ایک دوسرے کو مت پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا نام کسی کا پکارنا یہ ایمان کے بعد بہت بڑا گناہ ہے، تو ہم الٹے ناموں سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، یہ روزے کے بغیر بھی حرام ہے، اور روزے کی حالت میں دوسروں کے الٹے نام پکار کر ان کو تکلیف پہنچانا یہ اور بھی بڑا جرم ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جس نے بھی توبہ نہ کی، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں، مذاق اڑانا، کسی کو تانا مار دینا، اس کو برے نام سے پکارنا، ان کے الٹے الٹے نام رکھنا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جس نے بھی اس سے توبہ نہ کی، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم لوگ ہیں۔ تو اندازہ کیجئے ناظرین اکرام، ابھی ایک ہی آیہ مبارکہ میں نے عرض کی ہے، ابھی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ سورۃ الحجرات کی دوسری آیہ مبارکہ کی روشنی میں بھی، اور اس کے بعد دیگر جو قرآن پاک کے مقامات ہیں ان سے ہم رہنمائی لیں گے کہ کون کون سے ایسے اہم معاملات ہیں ہمارے روزمرہ معمولات کے اندر کہ جن کے اندر ہم جانے انجانے ملوث ہو جاتے ہیں اور اپنے روزے کا ثواب ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے روزوں کی فکر نصیب فرمائے اور اپنے اعمال کی حفاظت کی توفیق دے۔ ابھی بریک کے بعد انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد خوش آمدید۔ تو ہم رہنمائی لے رہے تھے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 سے، روزے کی حفاظت کے حوالے سے۔ تو آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانیاں کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ یہ بھی ایک عمومی رویہ ہے کہ کوئی شخص ہمارے پاس سے گزر گیا، اس نے ہماری طرف توجہ نہیں کی، وہ سیدھے منہ گزر گیا تو ہم اس کے بارے میں گمان کرنے لگ جاتے ہیں، یہ بڑا مغرور آدمی ہے، یہ تو اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہے، اس نے مجھے بالکل توجہ ہی نہیں کی میری طرف، اور اس طرح کی ایسی بدگمانیاں اس شخص کے بارے میں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے بیچارے نے دیکھا ہی نہ ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ بدگمانیاں کرنے سے منع فرماتے ہیں، اور بلکہ ہر معاملے میں اگر کہیں بظاہر نظر بھی آئے، ہمیں محسوس بھی ہو کہ شاید اس کا یہ منفی پہلو ہو سکتا ہے، وہاں بھی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بارے میں مثبت رویہ اور مثبت گمان کرنا چاہیے، اور اس کا کوئی مثبت پہلو تلاش کر کے اپنے دل کو اس کو مطمئن کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ مثبت والی ہو اور اس کی کوئی منفی سوچ نہ ہو۔ جبکہ منفی سوچ کے ساتھ دوسرے مسلمان کے بارے میں بہت زیادہ بدگمانیاں کرنا اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتے ہیں، اور ساتھ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے بدگمانیاں بھی ہیں کہ جو گناہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ٹو مت لگاؤ، کہ لوگوں کے ایک دوسرے کے عیب مت ٹٹولو، کہ ان کی برائیاں، ان کی کوتاہیاں، ان کی کمزوریاں تلاش کر کر کے ان کا پھر اشتہار لگاتے پھرو، منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی۔ اسی طرح فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی شخص بھی
ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہے؟ کوئی بھی برائی اگر کسی مسلمان کے اندر موجود ہے حقیقت میں، اور آپ وہ اس کی برائی اس کی عدم موجودگی میں کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی برائی کسی کی آپ اس کی عدم موجودگی میں بیان کر رہے ہیں جو اس میں ہے ہی نہیں، اسے بہتان کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ ہے غیبت کے بارے میں، کہ یعنی کسی مسلمان کی برائی اس کی عدم موجودگی میں کسی کے سامنے بیان کرنا۔ کوئی بھی ایسی بات جو وہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کی وہ بات کسی کے سامنے کی جائے، چاہے وہ حقیقت ہے، لیکن پھر بھی اس کا بیان کرنا گناہ ہے۔ کتنا بڑا، کتنا قابل نفرت گناہ ہے اللہ کے نزدیک یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ان یأکل لحم اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ کس حالت میں؟ میتن، مرے ہوئے بھائی کا، یعنی اس کا بھائی مر جائے اور پھر وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ یہ کتنی قابل نفرت بات ہے، کتنی کراہت والا معاملہ ہے۔ یہ غیبت کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ قابل نفرت بات ہے۔ اب غور کیجئے ناظرین کرام، یہ بدظنیاں، یہ ایک دوسرے کی جاسوسی اور ٹو لگانا اور غیبتیں کرنا خاص طور پر، یہ تو ایسا عام معاملہ ہے۔ یہ مردوں کے دفاتر کے اندر، ٹیچرز کے سٹاف روم کے اندر جب بھی کہیں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی گپ شپ کا اصل موضوع بنیادی طور پر اگر غور کیا جائے ان گفتگو کے اوپر، تو وہ ایسے لوگوں کے بارے میں عام طور پر باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں جو وہاں موجود نہیں ہوتے، اور ان کی کمزوریوں کو اور ان کے بارے میں بری باتوں کو ان کی تشہیر کی جا رہی ہوتی ہے، ان کو اچھالا جا رہا ہوتا ہے۔ خواتین کہیں پر اکٹھی ہوتی ہیں، ان میں بھی عام طور پہ یہی معاملہ ہے۔ یہ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، اور روزے کی حالت میں تو خاص طور پر اس سے احتراز کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، وگرنہ ہمارا روزہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایات ہمیں بتاتی ہیں کہ عام حالات میں بھی یہ سارے اعمال ناپسندیدہ اور گناہ کے ہیں، اور روزے کی حالت میں تو خاص طور پہ ہر مسلمان کو اپنے روزے کے تحفظ کے لیے اور اس کے اجر و ثواب کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم شریف کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ کاتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹے پر بدکاری میں سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے۔ اسی طرح دوسرے الفاظ ہیں مسلم شریف کی روایت کے، ان میں ذرا تھوڑی زیادہ وضاحت ہے، میں وہی الفاظ پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا، کہ آدم کے بیٹے کے لیے بدکاری میں سے، زنا میں سے حصہ لکھ دیا گیا ہے۔ مدرک ذالک لا محالۃ، وہ لا محالہ اس زنا کے حصے میں سے کسی نہ کسی حصے کو پہنچتا ہے۔ فالعینان، بس یہ جو دونوں آنکھیں ہیں، زناہما النظر، یہ آنکھوں کا زنا ہے، آنکھوں کی بدکاری ہے دیکھنا۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ناظرین اکرام یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت، والاذنان، اور یہ جو دونوں کان ہیں، زناہما الاستماع، ان کا زنا اور ان کی بدکاری ہے سننا، یعنی بری بات کو سننا۔ واللسان، اور زبان، زناہ الکلام، اس کی بدکاری ہے بولنا۔ الکلام والید زناہ البطش، اور جو ہاتھ ہے اس کی بدکاری ہے پکڑنا۔ والرجل زناہ الخطا، اور پاؤں جو ہیں ان کی بدکاری اور زنا ہے ان کا چل کر جانا پاؤں کے ساتھ برائی کی طرف۔ والقلب یہوی ویتمنا، اور دل کی بدکاری کیا ہے کہ دل جو ہے وہ خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ روایت جو متفق علیہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ، جب بھی تم میں سے کسی کا روزے والا دن ہو، ویسے تو عام دنوں میں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن روزے کی حالت میں فلا یرفث
ولا یسخب، نہ وہ کوئی بیہودہ بات کرے روزے کی حالت میں اور نہ ہی شور مچائے، یعنی اونچی آواز سے بولنا، خام خواہ اونچی کہہ کے لگائے جانا، اونچی شور کرنا، نہ تو بیہودہ بات کرے نہ شور کرے روزے کی حالت میں۔ اور یہاں تک کہ فرمایا کہ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر اسے کوئی شخص گالی دے، او قاتلہ، یا اس سے لڑائی کرے، فَلْيَقُلْ، بس اسے چاہیے کہ وہ کہے کہ إِنِ امْرُؤٌ صَائِمٌ، یعنی وہ گالی کا جواب گالی سے نہ دے، لڑائی میں الجھے نہ، بلکہ گالی کے جواب میں بھی، اور اگر کوئی اس سے الجھنا چاہتا ہے تو اس کے جواب میں بھی پیچھے ہٹ جائے اور اس سے کہے کہ بھئی میں تو روزے دار ہوں۔ یہ تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمیں کبھی بھی روزے کی حالت میں خاص طور پر نہ تو کسی سے الجھنا چاہیے، اور اگر کوئی ہم سے الجھے تو ہمیں اس سے بھی جھگڑنے سے گریز کرنا چاہیے، تاکہ یہ ہے کہ ہمارے روزے کی حفاظت ہو سکے۔ اسلاف کے حوالے سے اگر ہم ان کے آثار کی طرف آتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیس الصیام اے فی حقیقت، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں وہ روزہ نہیں ہے، یعنی جو اصلی روزہ ہے، حقیقت میں جو روزہ ہے، من الطعام والشراب وحدہ، یعنی اصل روزہ جو ہے وہ صرف کھانا اور پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، ولکنہ من الکذب والباطل واللغو والحلف۔ یہ ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو، اس کے اثر کو روایت کیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ یعنی روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے کا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جھوٹ چھوڑنے کا نام بھی ہے، ہر باطل کام اور بات چھوڑنے کا نام ہے، ہر لغو کام اور بات چھوڑنے کا بھی نام ہے، اور جھوٹی قسمیں چھوڑنے کا بھی نام ہے۔ اب دیکھیے کہ جھوٹ کے حوالے سے، جھوٹ ایک بہت بڑی برائی ہے، یہ مومن میں نہیں ہو سکتی، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے۔ ہم اگر کاروباری حضرات کو دیکھیں، اور خاص طور پہ رمضان المبارک میں شاپنگ ہوتی بھی زیادہ ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، اکثر دیکھنے میں آیا ہے ڈیلنگ کے اندر کہ وہ ایک ریٹ بتاتے ہیں چیز کا، آگے سے خاتون جو ہے وہ کوئی کم کر کے ریٹ بتاتی ہے کہ جی مجھے یہ اتنے میں لینی ہے۔ اب وہ آگے سے عمومی جملہ ہے کہ جناب اتنے میں تو ہماری خرید بھی نہیں ہے۔ اب یہ جملہ اگر تو سچ پر مبنی ہے کہ خاتون نے واقعی اتنا ریٹ بتا دیا ہے کہ جو ان کی قیمت خرید سے کم ہے، پھر تو وہ سچ بول رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس عادت کے تحت کہ جو ان کی اس کاروباری معاملات کے اندر ایک عادت ہے کہ چاہے وہ قیمت خرید سے زیادہ بھی اس نے ریٹ لگایا ہے، لیکن وہ اپنے ریٹ پر لانے کے لیے اس کو اگر یہ جملہ بول دیتے ہیں کہ جی اتنی تو ہماری قیمت خرید بھی نہیں ہے، تو یقیناً یہ جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ ایک بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا ارتکاب کر کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میرا روزہ بچا ہوا ہے تو یہ پھر ان کی غلط فہمی ہے۔ تو اسی طرح حضرت مجاہد تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خصلتان من حفظہما، دو ایسی خصلتیں ہیں کہ جس نے ان کی حفاظت کر لی اس نے تو اپنا روزہ بچا لیا۔ کون سی؟ الغیبۃ والکذب، غیبت بھی اور جھوٹ بھی۔ یعنی یہاں بھی وہی بات ہے کہ غیبت کرنا اور جھوٹ بولنا یہ ایسے بہت بڑے دو کوتاہیاں ہیں کہ جن سے ہم اپنے روزے کا ثواب ضائع کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طلق بن قیس یہ روایت کرتے ہیں، اس روایت کو بھی اور اس صحابی کے اثر کو بھی ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تاکید کرتے، جو صحابی تھے، کہ اذا صمت فتحفظ ما استطعت، کہ جب تم روزہ رکھ لو تو جتنی ہو سکے اس کی حفاظت کرو۔ وکانا، اور ان کا اپنا معمول کیا تھا کہ اذا کانا یوم صومی ہی، جب ان کا روزے والا دن ہوتا تو داخلہ فلم یخرج الا لصلاۃ، تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے والے دن یہ کرتے کہ جس دن روزہ رکھا ہوا ہوتا اس دن اپنے گھر میں رہتے، باہر نکلتے ہی نہ سوائے نماز کے، صرف اس ڈر سے کہ باہر جا کے لوگوں کے ساتھ معاملات کر کے کہیں میں اپنا روزہ ضائع نہ کر لوں۔ آخری حدیث امام دارمی کی عرض کر کے میں پروگرام کے اختتام کی طرف جاتا ہوں کہ امام دارمی جو انہوں نے روایت کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کم من صائم
لیس لہو من صیامہ الا الظما، کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے سوائے پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ تو ناظرین کرام، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم روزہ رکھ کر کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ روزہ رکھ کر روزے کو افطاری تک اس کی تمام شرائط کے مطابق نبھا کر وہ والا اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں کہ جو اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا ہے، اور وہ ہمارے نصیب میں ہو سکے، یا ان سارے معاملات میں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہمیں ہدایات دی گئی ہیں، ان سے کوتاہی برت کے اپنے روزے کا ثواب ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے صرف بھوک اور پیاس ہی ہمارے پلے رہ جائے۔ یہ فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام اپنے حکم کے مطابق کرنے کی توفیق دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی ہدایات کے مطابق اس کو مکمل کرنے کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار